بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کثرت اولاد اور کثرت مال کی وجہ سے قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 نرینہ بچے عنایت کرے تو وہ کسی ایک کو ذبح کر دے گا۔ ان کی آرزو پوری ہو گئی اور ان کو 10 نرینہ بچے عطا ہوئے، جن میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بھی تھے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنا چاہی تو اپنے بچوں کے درمیان قرآن اندازی کی تو جناب عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو ذبح کرنا چاہا تو لوگ آڑے آ گئے تاکہ انہیں اس کام سے منع کریں، کہیں یہ کام لوگوں میں سنت رواج ہی نہ بن جائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں میں قرعہ نکالا جائے، اس طرح یہ عبداللہ کا فدیہ بن جائیں گے۔ جب قرعہ نکالا تو دوبارہ نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا تو انہوں نے اونٹوں کی تعداد دگنی کر دی، پھر بھی قرعہ میں حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے اور قرعہ میں نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا۔ بالآخر اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ دیا۔ باقی بیٹوں کی نسبت جناب عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے دلی لگاؤ تھا، بالخصوص 100 اونٹ کا فدیہ دینے کے بعد۔ جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو جناب عبد المطلب نے آپ کے لیے بنی زہرہ قبیلے کی بچی آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا اور ان سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت آمنہ کو حمل ہو گیا۔ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے کے 3 ماہ بعد حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ واپسی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ چونکہ بنی نجار آپ کا ننیالی خاندان تھا، اس لیے وہیں رک گئے۔ وہیں آپ نے وفات پائی اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ حمل کے مہینے مکمل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوموار کے دن پیدائش ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اور تاریخ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، دوسری روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو اور تیسری روایت کے مطابق رمضان المبارک میں۔ ان کے علاوہ اور بھی روایت موجود ہیں اور یہ واقعہ 571 عیسوی میں ہوا۔ اسی سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، وہ سال جس میں ہاتھی والوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔